اور اب ایک نظر میں جائزہ لیں گے خیبر پختونخوا کی چیدہ چیدہ خبروں کا۔ سوات کے علاقے منگورا کا پرائمری اسکول ملا بابا 2 سال کے بعد طلبہ کی پڑھائی کے لیے دوبارہ کھول دیا گیا۔ سوات کے مرکزی شہر منگورا کا پرائمری اسکول ملا بابا جو گزشتہ 2 سال سے کشیدگی کے باعث سیکیورٹی فورسز کے قبضے میں تھا اور سیکیورٹی فورسز اسکول کو بطور چیک پوسٹ استعمال کرتے تھے، بعض اسکول کو بطور منگورا پولیس اسٹیشن کے طور پر بھی استعمال کیا جانے لگا، جس کی وجہ سے یہاں پڑھنے والے طلبہ کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ سوات میں امن کے قیام کے بعد عوامی حلقوں کے بار بار اصرار پر سیکیورٹی فورسز اور پولیس نے اسکول کو خالی کر دیا اور گزشتہ روز اسکول میں 2 سال کے بعد طلبہ نے دوبارہ اپنی پڑھائی کا آغاز کر دیا۔ خیبر پختونخوا کے بعد اب آپ کو لیے چلیں گے صوبہ پنجاب سے موصول ہونے والی رپورٹس کی جانب۔ اندھیر نگری چوپٹ راج ضلع انتظامیہ بھی خاموش تماشائی بن گئی۔ کروڑوں روپے سے تعمیر کی گئی سرکاری عمارت پر 50 سے زائد خانہ بدوشوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ عمارت کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تھانہ صدر کے سامنے واقع سابق تحصیل کچہری اور محلہ گوڑا کے ساتھ قائم سابق ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کی کروڑوں روپے سے تعمیر ہونے والی عمارت کو ڈسٹرکٹ کمپلیکس کی نئی عمارت قائم ہونے کے بعد 3 سال قبل خالی کرا لیا گیا تھا۔ سابق تحصیل کچہری میں مجسٹریٹ، ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی اور تحصیلدار کے دفاتر اور محکمہ مال کے ریکارڈ روم کے ساتھ ساتھ وکلا کے چیمبر قائم تھے۔ اسی طرح سابق ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سمیت متعدد ججز صاحبان اور 250 سے زائد وکلا کے چیمبرز کام کر رہے تھے، لیکن اس دور میں تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن منڈی باؤدین کے ساتھ کام کرنے والے دہاڑی دار خانہ بدوشوں کو محکمہ کے افسران نے خالی ہونے والی ان سرکاری عمارتوں میں آباد ہونے کی اجازت دے دی۔ سابق تحصیل و ضلع کچہری میں خانہ بدوشوں کے ڈیرے آباد ہونے کے بعد یہاں شہر بھر سے اکٹھی ہونے والی گندگی کے ڈھیروں کے علاوہ ان کے جانوروں کے کھانے کی جگہیں بھی قائم ہو گئی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خیموں میں مقیم خانہ بدوشوں نے عمارت کے تالے توڑ کر اس کے کمروں میں اپنے ڈیرے ڈال لیے، جس کے بعد مضبوط عمارت چند سالوں میں بھوت بنگلہ میں تبدیل ہو گئی اور جگہ جگہ پھیلی ہوئی گندگی نے ماحول کو نہ صرف آلودہ بنا دیا بلکہ اس راستے سے گزرنے والے سینکڑوں لوگ، جن میں زیادہ تعداد اسکول جانے والے بچوں کی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ تحصیل کچہری کے ملکہ دونوں اطراف میں لڑکیوں اور لڑکوں کے پرائمری اسکول قائم ہیں۔ گندگی اور اس سے اٹھنے والے تعفن نے انہیں بری طرح سے متاثر کیا اور بچے جلد اور خارش سمیت مختلف بیماریوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ ڈی ایم اے کے افسران کا کہنا ہے کہ وہ اس عمارت کی تباہی کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ خانہ بدوشوں کو ان کی تعیناتی سے پہلے آباد کیا گیا تھا اور وہ اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتے، جبکہ شہریوں نے سرکاری عمارتوں پر خانہ بدوشوں کی جانب سے قبضے پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کروڑوں روپے کی عمارت کی تباہی کی ذمہ دار ضلعی انتظامیہ ہے۔ اسے چاہیے تھا کہ وہ اس عمارت میں نادرا اور پاسپورٹ کے دفاتر جو بھاری کرایوں کی محدود عمارت میں کام کر رہے ہیں کو منتقل کرتی تاکہ حکومت کا سالانہ لاکھوں روپے کا کرایہ کا نقصان نہ ہوتا اور عوام کو شہر کے اندر بہترین سہولت دستیاب ہو جاتی۔ شہریوں نے فوری طور پر سرکاری عمارت واگزار کرانے کا مطالبہ کیا۔ سجاد منظر، دنیا نیوز، منڈی باؤدی۔ اور ناظرین اب ذکر کریں گے اچ شریف کے ایک اسکول کا۔ تعلیمی شعبے کی زبو حالی کا تذکرہ تو اکثر کرتے ہی رہتے ہیں، آج اچ شریف کے ایک ایسے اسکول کا ذکر کریں گے جہاں ایک جاگیردار نے گرلز اسکول کو باڑے میں تبدیل کر دیا ہے، جبکہ بستی کے مکینوں نے گھروں کے سیوریج کی نکاسی کا رخ اسکول کے گراؤنڈ کی طرف کر دیا۔ اسکول کی دیواریں غائب، نلکا اور مین گیٹ تک اکھاڑ لیا گیا ہے، جس کی وجہ سے 200 طالبات کا مستقبل تاریک ہو رہا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں ضیاء الحق شہزاد سے۔ اچ شریف کے نوائی علاقے ترن بشارت میں گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول کو جاگیردار اور اس کے کارندوں نے مویشیوں کے باڑے میں تبدیل کر دیا اور اسکول میں جانوروں کے فضلات اور گندگی کے ڈھیر تعلیمی ترقی کے دعوے داروں کا منہ چڑھا رہے ہیں۔ اسکول کی دیواروں سے اہل علاقہ اینٹیں اکھاڑ کر لے گئے ہیں۔ ستم ظریفی کا یہ عالم ہے کہ اسکول کے بچوں اور خواتین ٹیچرز کے پانی پینے کے لیے موجود واحد نلکا بھی اکھاڑ لیا گیا ہے، جبکہ اسکول کا مین گیٹ بھی غائب ہے۔ دوسری جانب بستی کے مکینوں نے سیوریج کے گندے پانی کا رخ بھی اسکول کے گراؤنڈ کی طرف کر دیا، جس کے بعد اسکول کا میدان بھی گندے پانی کے جوڑ کا منظر پیش کر رہا ہے۔ دنیا نیوز ٹیم کو اہل علاقہ نے نام نہ بتانے کی شرط پر بتایا کہ اس اسکول میں 200 سے زائد طالبات زیر تعلیم تھی اور محکمہ تعلیم کی جانب سے 2 معلمات ثانیہ خان اور شادیہ بچیوں کو پڑھاتی تھی، مگر جاگیردار اور اس کے کارندوں کے رویوں اسکول میں قائم باڑے کے باعث دونوں نے اپنا تبادلہ کرا لیا اور اہل علاقہ نے اپنی مدد آپ کے تحت 3000 روپے ماہانہ پر ایک استانی کو اس اسکول میں بچیوں کو پڑھانے کے لیے مامور کیا ہے، مگر وہ بھی اسکول کی حالت اظہار کے باعث اور جاگیردار کے رویے سے تنگ آ کر اسکول چھوڑنے کا کہہ رہی ہے، جبکہ محکمہ تعلیم نے تمام حالات سے آگاہ ہونے کے باوجود چپ سادھ رکھی ہے۔ اہل علاقہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ ڈاکٹر ضیاء الحق شہزاد، نمائندہ دنیا نیوز، اچ شریف۔ اس سکول کی زبوں حالی مقامی سیاستدانوں اور تعلیم پھیلانے کے دعوے داروں کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے۔ کیمرہ مین اتشام الحق کے ساتھ ضیاء الحق شہزاد، دنیا نیوز، اچ شریف۔ اور ناظرین اب ہم آپ کو لیے چلیں گے جھنگ۔ مردوں کے جعلی پیر ہونے کے چرچے تو آپ سنتے ہی رہتے ہوں گے، اب عورتیں بھی جعلی پیر بن کر سادہ لو اور غریب عوام کو لوٹنے لگی ہیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔
मर्दों के जाली पीर होने के चर्चे सुनते रहते थे, अब औरतें भी जाली पीर बनकर सादा लोग और गरीब लोगों को लूटने लगी हैं। ऐसा ही एक वाकया झंग फैसलाबाद रोड पर वाकया मोहल्ला जलालाबाद में पेश आया, जहां गधा रेड़ी चलाकर बच्चों का पेट पालने वाला 40 साला मोहम्मद उमर जब अपनी 20 साला बेटी शमा जो 10वीं जमात की तालिब इल्म है को दौरा पड़ने की शिकायत पर एक जाली पीर खातून से इलाज करवाने गया और लुट गया। मोहम्मद उमर और इसकी बीवी सरवरी ने दुनिया न्यूज को बताया कि इसकी बेटी की तबीयत बिगड़ने लगी तो मोहल्ला की एक औरत ने खातून पीर फाखरा का बताया और कहा कि वो इसके पड़ोस के मोहल्ला नूरपुरा बस्ती में रहती है और वो अपनी बच्ची दम करवाने के लिए इसे घर बुलवा लाई। जो जाली पीर ने गारंटी से बच्ची ठीक करने का कहा और दम किया पानी बच्ची को दे दिया और सदकात और जिन्नात के लिए गोश्त और बकरों का मुतालबा किया, जिसकी रकम टोटल 45,000 बताई तो इन गरीब वालदैन ने कहीं से उधार मांग कर 15,000 रुपए और 1,000 रुपए का गोश्त जाली पीर को दे दिया। कई दिनों तक दम करवाने के बावजूद बच्ची ठीक ना हुई तो उन्होंने किसी और जगह राब्ता किया, जहां पर बगैर पैसों के दम कराने पर इनकी बेटी ठीक हो गई। तो सरवरी और इसके शोहर उमर ने जाली पीर फाखरा से 16,000 रुपए की वापसी का मुतालबा किया तो जाली पीरनी ने कहा कि पैसे और गोश्त इसके जिन्नात खा गए हैं, अगर तुमने दोबारा मांगे तो इसके जिन तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को मार देंगे। दुनिया न्यूज की टीम जब जाली पीरनी के घर पहुंची तो पीरनी ने पहले वाकया तस्लीम करने से इनकार किया और कैमरे के सामने आकर अपना मौकफ देने से भी गुरेज किया। बाद अज़ां जाली पीरनी और इसके शोहर सैयद ने मुख्तलिफ जानने वालों को फोन पर बुलवाना शुरू कर दिया, जबकि टीम इनकी फिल्म बनाती रही। बाद अज़ां जाली पीरनी ने मुतासिरा खातून और दुनिया न्यूज को भी राजी और खुश करने की ऑफर की और कहा कि खबर ना चलाई जाए तुम्हें राजी कर देते हैं, जिसे हमने ठुकरा कर मामला अरबाब इख्तियार के लिए सामने लाने की कोशिश की है ताकि सादा लोग और गरीब लोग ऐसे जाली पीरों के फ्रॉड से बच सकें। और अब कुछ जिक्र चीनी के बहरान का। चीनी माफिया दोनों हाथों से आवाम को लूट रही है। छोटे दुकानदारों को 50 किलो का थैला 4600 रुपए में फरोख्त किया जाने लगा। जखीरा अंदोजों की चांदी, अवाम महंगे दामों चीनी खरीदने पर मजबूर। इंतजामिया ने चुप साध ली है। आइए मजीद जानते हैं। रजाना में चीनी का बुरान आए रोज शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा चीनी का रेट 72 रुपए फी किलो है, लेकिन डीलर्स का मौक़िफ़ है कि कम मिकदार में चीनी मिलने के बायस 72 रुपए वाली चीनी जल्द खत्म हो जाती है और फिर आवाम को नाजायज मुनाफाखोरों के रहम करम पर छोड़ दिया जाता है। छोटे दुकानदारों का कहना है कि हमें बड़े डीलर्स 50 किलोग्राम चीनी वाला थैला 4,600 रुपए में देते हैं, जो कि फी किलो 52 रुपए बनता है और हम 95 रुपए फी किलो चीनी फरोख्त करते हैं। इस सारी सूरत-ए-हाल में जिम्मेदारान खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। आवाम का कहना है कि महंगाई के बढ़ते हुए तूफान ने पहले ही कमर तोड़ दी है और अब हुकूमत की तरफ से चीनी की कीमतों को कंट्रोल ना करके हुकूमत ने हमारे बच्चों की मीठी खुशियां भी छीन ली। आवाम का मुतालबा है कि हुकूमत होश के नाखुन ले और चीनी की कीमतों को कंट्रोल करे और जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त एक्शन ले। मोहम्मद जुल्फकार, नुमाइंदा दुनिया न्यूज, रजाना। मेरी धरती मेरी दुनिया में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन प्रोग्राम में अभी बाकी है। तहसील शोरकोट के मारूफ रूहानी बुजुर्ग हजरत शाह सादिक नहंग के सालाना उर्स और मेले की तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गई।